اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ قناعت لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا، اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا، لیکن فرماتی ہیں ہم اثار کر دیا کرتے تھے۔ حضور کا مزاج اثار کر دینے کا ہے۔ یاد رکھنا، شمع سے اگر کئی شمعیں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی، ہزاروں دیے بھی جل جائیں تو یہ دیے ماند نہیں پڑتے۔ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی۔ ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں۔ غریب پستا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے، مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں، ایک سے بھی۔ اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے ذبح میں مشغول ہیں۔ ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں۔ ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں۔ یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی، میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں، پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے۔ لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے۔ میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں، دعا کرنا۔ لیکن دوستو، لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں۔ ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے، اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا۔ میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے۔ کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے، تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں۔ گلیوں میں سنسان لوگ، اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں دینا کسی نے ہے کچھ نہیں، اور تماشا الگ سے بن جائے گا۔ دوستو، ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے، 2-3 کمزور رہ جاتے ہیں، اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے۔ ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی علاقے کے، ایک آگے نکل گیا ہے، اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے۔ عزیز بھائیوں، ہم نے اس کمر توڑ مہنگائی کے دور میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اس دارالعلوم کے ان خوبصورت طلباء کرام کی دستار فضیلت کے موقع پر آج کی اس تقریب سعید کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کرے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جاؤ بیٹا، سب بیٹھ جاؤ، تھک جائیں گے آپ بلا وجہ، تشریف آسانی سے بیٹھ جائیں۔ نہیں، تقریر تو میں کر رہا ہوں، یہ کسی اور نے کیسے شروع کر دی؟
इस वक्त मेरा टाइम है जी तकरीर का, और कोई नहीं करेगा, खामोशी से बैठे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पिछलों को भी आसानी हो जाएगी। पीछे आपके लोग तकलीफ में हैं, नहीं पीछे देखने को नहीं कहा, बैठने को कहा। अगर आसानी से बैठ सकें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। किसी और जगह पे एहतमाम हो जाता ज़्यादा अच्छा था, कुछ थोड़ी सी दुश्वारी अहबाब को हुई, लेकिन कई दफ़ा दूर से बंदा चल के आए तो उसे नमाज का ज़्यादा सवाब होता है। तो आप थोड़ा सा, हमारा गुफ्तगू का वक्त है लंबा नहीं, आप अगर इत्मीनान से बैठ जाएंगे तो दो चार बातें अपनी बिसाक के मुताबिक अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये दस्तार फजीलत है तलबा का। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज के नफा और नुकसान का पता चल जाए। और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए। खैर क्या है, शर क्या है, उसमें तमीज का मलका हमें नसीब हो जाए। अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए, ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।